يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں. جو کچھ حلال و طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا. ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجہ کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ یا ایک غلام آزاد کرو، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو. اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے، شاید کہ تم شکر ادا کرو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعہ سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے. پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ. لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں. پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں. پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں، اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے. جس طرح کسی حرام چیز کو حلال قرار دینا جرم ہے، اسی طرح حلال چیز کو حرام سمجھنا یہ بھی ایک جرم ہے. تو اس لیے قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ تاکید کی ہے کہ پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ان کو حرام نہ کرو، یعنی جو چیزیں حلال ہیں انہیں حرام نہ سمجھ لو. یہ بھی اسی طرح کا جرم ہے جس طرح کے حلال کو حرام بنا لینا. تو یہ حکم جو ہے یہ اس لیے دیا کہ بعض چیزیں جو جاہلیت میں لوگوں نے سمجھی ہوئی تھی غلط ہیں، حرام ہیں، تو اسلام نے انہیں حلال قرار دیا. تو ابھی تک ذہنوں میں یہ چیز موجود تھی کہ کراہت سی کہ یہ چیز نہیں کھانی. تو اگر کوئی چیز نہیں کھانا چاہتا تو نہ کھائے. جس طرح کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ ہوا کہ دب کو آپ کے سامنے لایا گیا تو آپ کھائیں یا نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میرے علاقے میں یہ نہیں کھائی جاتی تھی لیکن میں اسے حرام نہیں کہتا. تو اس طرح اگر آدمی کسی چیز کے بارے میں سمجھتا ہے کہ اس نہیں پسند کرتا، نہیں کھانا چاہتا تو نہ کھائے، لیکن یہ نہ کہے کہ یہ چیز حرام ہے. تو اس معاملے میں بڑی احتیاط برتنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کی فہرست دی ہے، حلال کی فہرست نہیں دی. حرام تھوڑی سی ہیں وہ بتا دیے، باقی سب حلال ہیں. تو آج اگر کہیں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہاں جی کوئی بثابت کریں جی کہاں حلال، اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ حلال ہے. نہیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ حرام کی فہرست میں اس کا نام ہے یا نہیں. اگر حرام کی فہرست میں نام نہیں ہے تو پھر وہ چیز حلال ہے. یعنی جو چیز حرام کہہ رہا ہے
جو کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز حرام ہے اسے دلیل دینی پڑے گی اس کی حرمت کے بارے میں. جو شخص کہہ رہا ہے حلال ہے اسے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ حرام کی فہرست میں اس کا نام نہیں ہے. اس کے بعد قسم کے بارے میں بتایا کہ جہاں تک لغو قسموں کا تعلق ہے اس پہ تو اللہ مؤاخذہ نہیں کرتا. اور لغو قسموں سے مراد ہے جو تقیہ کلام کے طور پہ بعض لوگ کہتے رہتے ہیں واللہ واللہ، ان پہ تو کوئی مؤاخذہ نہیں. لیکن وہ قسمیں جو دل کے ارادے سے باقاعدہ آدمی کھاتا ہے تو اس میں انسان کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں. وہ کوئی جانور نہیں ہے کہ زبان سے جو چاہے نکالتا پھرے. تو جو بات بھی آدمی کی زبان سے نکلے اسے اس کی ذمہ داری قبول کرنی پڑتی ہے. تو اس طرح اگر کوئی باقاعدہ قسم کھا رہا ہے تو اس کی تو پھر بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو قسمیں باقاعدہ جو ارادے سے کھائی جاتی ہیں وہ دو طرح کی ہیں. ایک قسم تو ہے جسے ہم کہتے ہیں سچی یا جھوٹی قسم، یعنی کسی آدمی سے پوچھا گیا کہ تم نے فلاں کام کیا ہے، وہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں نے نہیں کیا. اگر اس نے جھوٹی قسم کھائی ہے تو یہ گناہ ہے بہت بڑا. لیکن ایسی قسم پہ کفارہ نہیں ہے، ایسی قسم گناہ ہے بہت بڑا. ایسا شخص جو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کرے، اس نے جھوٹی قسم کھائی ہے. لیکن وہ قسم جو مستقبل سے متعلق ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں یہ حلف اٹھایا کسی نے، مثلا کوئی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا، یا اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، یا کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا. تو اس طرح کی قسمیں جو ہیں وہ اگر کوئی توڑتا ہے کھانے کے بعد، یعنی جو اس نے قسم کھا کے کہا کام کہ میں کروں گا تو نہیں کیا، یا کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور کیا ہے، تو ایسی قسمیں جو ہیں ان پہ کفارہ ہے. اور وہ کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا کپڑے انہیں دینا، یا غلام آزاد کرنا. اور اگر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، اس کی استطاعت نہیں رکھتا، تو پھر 3 دن کے روزے رکھے. تو یہ ایسی قسمیں جو ہیں ان کا کفارہ ہے. تو یہ اللہ کے ساتھ ایک عہد ہے کہ جو آدمی اس طرح قسم کھائے وہ توڑے، اسے پھر کفارہ ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد شراب اور جوئے کے بارے میں یہ آخری حکم ہے جس میں بالکل ان کی حرمت کا اعلان کر دیا گیا. اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں شراب کے بارے میں، ان میں پہلے ابتدائی حکم تھا، پھر نماز کی حالت میں روکا گیا، اور اب یہ آخری حکم ہے کہ جس میں بتا دیا گیا کہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور قسمت معلوم کرنے کے طریقے، تیر وغیرہ، یہ سب رجس ہیں، نجس ہیں اور شیطانی عمل ہے. فجتنبوہ، اس سے بچو، اس سے دور رہو. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حرام تو نہیں کہا گیا، تو اجتناب کا لفظ جو ہے یہ حرام سے بھی زیادہ سخت ہے، یعنی اس کے قریب بھی نہ جاؤ. اس لیے کہ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جن کے اندر آدمی گھسے اور اس کے بعد کہے کہ ٹھیک ہے حرام ہے، ہم پیچھے ہٹ جاتا ہوں. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. یعنی وہ جگہیں جہاں شراب پی جا رہی ہے ان کے قریب نہ جاؤ، جہاں جوا کھیلا جا رہا ہے اس کے قریب نہ جاؤ، جہاں آستانے اور اس طرح کے لاٹریاں اور طریقے ہیں یہ سارے، ان سے بھی دور رہو، ان کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ مطلب ہے اس کا. اس لیے کہ اسلام جن چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے ان کی طرف جانے والے سارے راستے بھی بند کرتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ جو حرام چیز ہے اس کے کناروں پہ کھڑے رہو اور اس کے بعد جب کوئی اس میں پڑ جائے تو ہم پکڑ کے کوڑے ماریں گے. اسلام راستے بھی سارے بند کرتا ہے اس کی طرف جانے والے. اس لیے فرمایا کہ اس سے مکمل طور پہ اجتناب کرو. یہ شیطانی عمل ہے. شیطان ان کے ذریعے چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرے اور لڑائے تمہیں. اب شراب پی کر کیا ہوتا ہے، کتنے کتنے بڑے بڑے جرائم شراب پی کے ہوتے ہیں. فلاں نے شراب پی کے کسی کو گالی دے دی، اسی سے لڑائی ہوگی. شراب پی کے کسی عورت کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر دی، اسی سے لڑائی ہوگی. یعنی جہاں آدمی کی مت ماری جائے، اپنی عقل ہی ضائع کر بیٹھے، تو وہاں پھر کیا ہوگا؟ وہاں لڑائیاں ہی ہوں گی. تو اس لیے فرمایا کہ جوا اور شراب اس سے لڑائیاں ہوتی ہیں. جوئے میں بھی جب آدمی ہار جاتا ہے تو وہ اب نہیں چاہتا کہ جو جیتا ہے اس کو ایسے پیسے ملے، مفت میں کیوں مل گئے ہیں اسے. وہاں بھی لڑائی ہو جاتی ہے. اکثر جوئے کی حالت میں آپ دیکھتے ہیں جوؤں کے اڈوں پہ کس طرح لڑائیاں ہوتی ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ بدماش رکھے ہوتے ہیں اس حالت میں کنٹرول کرنے کے لیے. بدماشی کے بغیر جوا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لڑائیاں ہیں جن میں شیطان لڑاتا ہے انسانوں کو. تو اس لیے فرمایا کہ ان سے بچو، یہ شیطانی کام ہے، یہ نجس ہیں، اخلاقی لحاظ سے یہ گندگی کے کام ہے سارے، ان سے پرہیز کرو. تو یہ بالکل آخری حکم ہے شراب اور جوئے کی حرمت کا. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعہ سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے، پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارہ میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا، اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زاد راہ بھی بنا سکتے ہو، البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تو تم پر حرام کیا گیا ہے، پس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔ اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم بھی کرنے والا ہے۔ رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو، بس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ فرمایا کہ اے ایمان لانے والو، اللہ تمہارا امتحان لینے والا ہے، آزمانے والا ہے تمہیں ایک شکار کے ذریعے، یعنی احرام کی حالت میں شکار پہ پابندی اللہ تعالیٰ نے جو لگائی، تو فرمایا کہ یہ پابندی دراصل امتحان کے لیے ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اللہ سے ڈرتا ہے غیب میں۔ یہ بالکل اسی طرح کی پابندی ہے جس طرح کی پابندی اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں لگائی ہے، کہ ایک خاص وقت میں اللہ تعالیٰ نے حلال چیز سے ہمیں روک دیا ہے۔ کیوں روک دیا ہے؟ تاکہ اللہ دیکھے کہ کون اللہ پہ صحیح ایمان رکھتا ہے، کون ڈرتا ہے اللہ سے، کون اللہ کے قانون کی پابندی کرتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح فرمایا کہ احرام کی حالت میں جو تمہیں خشکی کے شکار سے منع کیا گیا، تو یہ بھی اس لیے نہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ جانوروں کی بڑی حفاظت کرنا چاہتا ہے، جیسے آج کل ہوتا ہے جی گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ فلاں قسم کا شکار نہ کیا جائے تاکہ اس فلاں جانور کی نسل ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اس طرح کی پابندی نہیں ہے کہ ہم کو جانوروں کی نسل ختم ہونے کے ڈر میں مبتلا ہیں، بلکہ یہ تمہارے امتحان کے لیے ہے پابندی۔ اور اس طرح امتحان ہوگا کہ شکار تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، سامنے شکار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ کون اللہ کے قانون کی پابندی کرتا ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جتنے ہی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، خصوصاً عبادات جنہیں آج ہم کہتے ہیں نماز اور روزہ اور حج اور یہ ساری عبادات، تو یہ تربیت کے لیے ہیں، یہ صرف کوئی رسمیں نہیں ہیں۔ ظاہری طور پہ تو یہی ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں بال کاٹنے سے منع کر دیا، احرام کی حالت میں ناخن کاٹنے سے منع کر دیا، احرام کی حالت میں خشکی میں شکار سے منع کر دیا۔ تو اس کے پیچھے حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتا ہے کون اللہ کے قانون کی پابندی کرتا ہے۔ یہ کوئی صرف رسم نہیں جو ادا کر دی ہے، تو یہاں وہی حکمت بتا دی کہ یہ اللہ کے قانون کی پابندی کا امتحان ہے کہ کون اس حالت میں شکار سامنے ہے اور نہیں کر رہا کہ میرے رب نے مجھے روکا ہوا ہے۔ یہی امتحان اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا بھی لیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے آ جاتی تھیں، تو امتحان میں فیل ہو گئے، انہوں نے ہلا کیا، تالابوں میں لے جاتے ہفتے کے دن اور اتوار کے دن پکڑ لیتے تھے۔ جو اللہ کی شریعت سے اس طرح کھیلتا ہے پھر اس کی وہی سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ شکار
احرام کی حالت میں جس سے تمہیں روکا گیا ہے، تو اگر کوئی جان بوجھ کے کرے گا تو پھر اسے بدلہ دینا ہوگا اس کا دوسرے جانوروں میں سے، اور وہ کیا بدلہ ہے، کون سا جانور کس کے برابر ہوگا، اس کا فیصلہ 2 عدل کرنے والے آدمی کریں گے، یعنی تم میں سے 2 عادل آدمی اس کا فیصلہ کریں گے کہ کون سا جانور جو مارا گیا اس کے بدلے میں کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک فرقہ پیدا ہوا، خارجیوں کا فرقہ، جو بڑے انتہا پسند تھے، اور خصوصاً جب حضرت علی اور معاویہ کی جو جنگ ہوئی تو اس میں طے ہوا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے جو فیصلہ کرے، جس میں حضرت عمرو بن العاص اور ابو موسیٰ اشعری تھے، حکم انہیں بنایا گیا۔ تو یہ خارجی جو تھے انتہا پسند، انہوں نے حضرت علی کو اور جنہوں نے کمیٹی کو مانا تھا سب کو کافر کہنا شروع کر دیا، یہ سب کافر ہو گئے ہیں۔ کیوں کافر ہو گئے ہیں؟ انہوں نے انسانوں کو فیصلہ کرنے والا مان لیا ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے ان الحکم الا للہ، کہ حکم کا اختیار تو اللہ کو ہے، تو انہوں نے کہا جی انسان فیصلہ کریں گے، تو یہ اس وجہ سے کافر ہو، کفر کے فتوے لگا دیے، حضرت علی کے خلاف لڑنے لگے، فساد پھیلانے لگے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس کو بھیجا ہے ان کے پاس، ان سے گفتگو کرنے کے لیے۔ تو ان سے پوچھا کیوں حضرت علی کو کافر کیوں کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں انہوں نے انسانوں کو مان لیا فیصلہ کرنے والا۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی احرام کی حالت میں خشکی کا شکار مار دے کوئی، تو اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں کہ 2 آدمی فیصلہ کریں گے، 2 آدمی فیصلہ کریں گے کیا ہونا چاہیے؟ تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ ایک جو ہے وہ مرغی یا ایک ہرن جو ہے اس کے لیے تو تم کہتے ہو کہ 2 آدمی فیصلہ کریں گے، اور پورا جو خلافت کا معاملہ ہے مسلمانوں کا، اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، وہ فیصلہ کون کرے گا؟ وہ اگر 2 آدمی فیصلہ کرنے کے لیے بنائے ہیں تو وہاں تم کہتے ہو کافر ہو جاؤ گے، اور یہاں اگر کسی وہ ہرن یا کسی چیز کا شکار جو ہے اس پہ 2 آدمیوں کو فیصلہ کرنے والا بنائے تو یہاں کافر نہیں ہو جاتا کوئی؟ تو خاموش ہو گئے تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس۔ تو اس طرح بعض دفعہ جو انتہا پسندی آ جاتی ہے آدمیوں میں تو عجیب و غریب سوچ ہو جاتی ہے، کسی ایک اللہ کی چیز آیت کو حدیث کو پکڑ کر وہ اس طرح وہ انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اس کے ذریعے لوگوں کو کافر قرار دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے کعبہ کو محترم گھر بنایا ہے، محترم مہینے جو ہیں ان کی یہی اہمیت ہے، ہدی کے جانور، قلائد جو پٹے ان کے گلوں میں ڈالے جاتے ہیں، یعنی یہ چیزیں جنہیں اللہ نے محترم قرار دیا ہے اور ان کا احترام ہونا چاہیے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 2 ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں،
لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ ایسے وہمیات کو مان رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے چلے جائیں گے، خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستہ کی انہیں خبر ہی نہ ہو؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو۔ اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آئے تو غیر لوگوں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں ہیں، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس طریقہ سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو جو اگر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر پوچھو گے اور قرآن نازل ہو رہا ہے تو بتا دی جائیں گی اللہ نے ان سے درگزر کیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس کی پیچیدگیوں میں نہ پڑو، سیدھا اس پہ عمل کر لو۔ اگر تم پوچھو گے اس کی تفصیلات تو اللہ تعالیٰ تفصیلات بتائے گا تو مشکل ہو جائے گی تمہارے لیے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہودیوں کو حکم دیا گیا بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا نہیں، گائے کا رنگ کیسا ہے رنگ بھی بتا دیا گیا، گائے کی عمر کیسی ہے وہ بھی بتا دی گئی، پھر اور چیزیں پوچھی۔ تو اگر وہ چپ کر کے گائے ذبح کر دیتے تو جس رنگ کی چاہتے ذبح کر دیتے، جس عمر کی چاہتے ذبح کر دیتے، اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا۔ تو یہ مطلب ہے کہ اس طرح اگر تم پوچھتے جاؤ گے تو پھر اللہ تو بتائے گا، پوچھو گے بتائے گا تو وہ ساری چیزیں زیادہ فرض ہو جائیں گی، زیادہ تفصیلات اس کی جو ہے اس کے مطابق تمہیں کام کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے رحمت کے طور پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو نظر انداز کیا ہے، درگزر کیا ہے، آسان احکام بتا دیے ہیں۔ تو اگر تم بہت زیادہ پیچیدگیوں میں پڑو گے تو پھر اپنے لیے مصیبت بنا لو گے۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پوچھا کہ حج جو ہے وہ کیا زندگی ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ پھر اس نے کہا کہ ہر سال فرض ہے، آپ خاموش رہے۔ پھر اس نے کہا ہر سال فرض ہے، آپ خاموش رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے خاموش ہوں کہ اگر میں کہہ دوں ہاں تو پھر فرض ہو جائے گا اور تمہیں ہر سال کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے جب یہ بتا دیا گیا حج کرو تو زیادہ پیچیدگیوں میں نہ جاؤ۔ لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، تو اس وقت تو ظاہر ہے اگر کوئی پوچھ رہا تو چیزیں بتائی جاتی۔ لیکن آج اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج بھی سوال کرنے کی ممانعت ہے۔ بعض لوگ جو ہیں یہ آیت پڑھ کر یہ تاثر دیتے ہیں نہیں آپ بھی کسی کو سوال نہیں کرنا چاہیے، آپ آنکھیں بند کر کے بس تالے لگا کر عقل کو بیٹھے رہیں، جو کچھ آپ کو کہا جائے چپ کر کے سنیں، بات معقول ہے غیر معقول ہے صحیح ہے غلط ہے آپ سنتے جائیں، سوال نہیں کرنا چاہیے، پوچھنا نہیں چاہیے دین کے بارے میں کچھ بھی۔ اور دین ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، اور اس میں تو بس سوال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ اس وقت سے متعلق ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اس لیے فرمایا کہ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، کہ اگر تم پوچھو گے اور قرآن نازل ہو رہا ہے تو پھر بتائی جائیں گی۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب قرآن کا نزول بھی ختم ہو گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب شریعت مکمل ہو گئی ہے، تو اب سوال کرنے سے یہ نہیں ہوگا کہ کوئی چیز جو شریعت میں نہیں وہ کسی کے بتانے سے شریعت میں واجب فرض بن جائے گی، یہ اب یہ چیز نہیں ہے۔ تو اب دین کے بارے میں پوچھنا، وضاحت کرنا، اور اس کی کوئی تفصیل کسی کو معلوم نہیں ہے معلوم کرنا، یا کسی کو کوئی حکمت معلوم نہیں ہے معلوم کرنا،
یہ اس آیت کے تحت نہیں آتا. اب سوال بے شک آدمی کرے، دین کے بارے میں پوچھے زیادہ سے زیادہ جو اس کو چیزیں معلوم نہیں ہیں، تاکہ اچھی طرح دین کو آدمی سمجھ سکے. اب یہ آیت جو ہے وہ اس سے منع نہیں کرتی. البتہ آج بھی انداز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی خام خواہ دین سے فرار اختیار کرنے کے لیے سوال کرے کہ عمل نہیں کرنا چاہتا اس لیے وہ یہ کیا ہے یہ کیا پوچھتا جا رہا ہے. لیکن اگر کوئی واقعتاً وضاحت چاہتا ہے اخلاص کے ساتھ اور حکمت معلوم کرنا چاہتا ہے تاکہ عمل کرے تو کوئی حرج نہیں. زیادہ سے زیادہ آدمی پوچھے تاکہ دین کو سمجھے. اس کے بعد ایک اور آیت رہا کہ اس کو میں وضاحت کر دوں. اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے کعبہ کو اور محترم مہینوں کو اور ہدی کے جانوروں کو اور قلائد کو محترم بنایا ہے. اور اس کے بعد یہاں آیت نمبر 103 میں فرمایا کہ بحیرہ اور صائبہ اور وسیلہ اور حام ان کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا. تو یہ مشرکوں کی محترم بنائی ہوئی چیزیں تھیں. جہاں شرک ہوتا ہے اور بدعتیں ہوتی ہیں تو بدعتیں اور شرک اس طرح نہیں کہ جیسے چاہیں آپ کو بدعت کر لیں، بلکہ بدعت کا ایک پورا نظام بنتا ہے. اس کی تفصیلات ہوتی ہیں، طریقہ ہوتا ہے، پروٹوکول ہوتے ہیں سارے. اسی طرح شرک بھی جہاں ہوگا شرک کا بھی باقاعدہ ایک سسٹم ہوگا. اس کا ایسا ایک نظام بنائیں گے کہ آدمی واقعی سمجھتا ہے جی یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے، اس کا ٹائم یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے، یہاں کھڑے ایسے ہونا ہے، سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے، لباس ایسا ہونا چاہیے. اس طرح کی ساری عجیب و غریب وہ شکلیں بنائی جاتی ہیں ساتھ. تو اسی طرح مشرکوں کے ہاں شرک کی یہ ساری عجیب و غریب شکلیں تھیں. تو ان میں ایک شکل یہ بھی تھی جانوروں کے بارے میں، کچھ جانوروں کو مقدس بنا دیتے تھے تو ان کو چھوڑ دیتے تھے مقدس بنا کے، اور جہاں وہ چاہیں چریں، جہاں چاہیں جائیں، کوئی انہیں ہاتھ نہیں لگاتا تھا. جس کے ہاں چاہیں جا کے پانی پئیں، جس کھیت میں گھس جائیں، اور کوئی ان پہ سواری نہیں کرتا تھا، ان کا دودھ نہیں پی سکتا تھا. تو یہ ایک مقدس جانور تھے. تو ان میں فرمایا کہ بحیرہ وہ اونٹنی کہ جس کے 5 بچے پیدا ہو چکے ہوں اور آخری نر ہو تو اس کے کان کاٹ کر اسے چھوڑ دیتے تھے کہ اب یہ مقدس ہو گیا، جہاں چاہے جائے، چرتی پھرے، نہ اس پہ کوئی سواری کرے گا نہ اس کا کوئی دودھ پیے گا. اور صائبہ ایسی اونٹنی کہتے تھے کہ جس کے بارے میں کسی نے منت مانی ہو کہ اگر میں شفا یاب ہو گیا تو اس کو اس کو بتوں کے راستے میں چھوڑ دوں گا، تو وہ چھوڑ دیتے تھے اس کو. وہ بھی ایک محترم بن جاتی تھی. اور وسیلہ ایسی بکری جو پہلی دفعہ، اگر کوئی بکری پہلی دفعہ مادہ دیتی، بچی دیتی، تو پھر تو وہ اپنے لیے اس کو سمجھتے. نر پیدا ہوتا تو بتوں کے لیے ہوتا، اور اگر نر اور مادہ دونوں پیدا ہوتے تو پھر نر کو وہ بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے، اور اس کو وسیلہ کہتے تھے. یہ دیکھیں کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں بتوں کے لیے چھوڑنے کے لیے. اور حام ایسے اونٹ کو کہتے تھے کہ جس کے سامنے اس کا پوتا بھی پیدا ہو چکا ہو، یا جس کی نسل سے 10 اونٹ آگے پیدا ہو چکے ہیں، اس کو حام کہتے تھے، اور اس کو بھی مقدس سمجھ کر چھوڑ دیتے تھے. تو یہ مقدس جانور تھے جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے. تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اللہ کو حق ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے مقدس قرار دے، خواہ وہ کوئی جگہ ہو، خواہ وہ کوئی وقت ہو، خواہ وہ کوئی دن ہو، خواہ وہ کوئی جانور ہو. یہ اللہ کو حق ہے کہ وہ مقدس بنائے کسی چیز کو. اگر کوئی اور مقدس بنائے گا کسی چیز کو وہ شرک کرے گا، خواہ وہ کسی جگہ کو مقدس بنائے، کسی دن کو مقدس بنائے، کسی جانور کو مقدس بنائے. اللہ نے دیکھیں جگہ مقدس بنائی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 جگہ مقدس ہیں: اللہ کا گھر بیت اللہ، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ. یہ 3 چیزیں مقدس. اس کے علاوہ کوئی اور مقدس مقام نہیں ہے مسلمانوں کا. یہ 3 مقدس مقامات ہیں بس. اگر کوئی اور مقدس مقام قرار دے گا اور اس کی طرف سفر کر کے جائے گا اس لیے کہ وہاں اجر ملتا ہے جانے کا، تو وہ شرک کرے گا. اس لیے کہ اللہ کے مقابلے میں وہ مقدس قرار دے رہا ہے کسی چیز کو. اللہ نے قربانی کے جانوروں کو مقدس قرار دیا ہے، ان کے مقابلے میں اس طرح کے جانوروں کو اگر کوئی مقدس بنائے گا تو شرک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ اوقات کو مقدس بنایا، جیسے لیلۃ القدر ہے، رمضان کا یہ مہینہ ہے جن میں عمل کا اجر و ثواب ہے. اس طرح جو دن اللہ نے مقدس بنائے ان کے مقابلے میں اگر کوئی اپنی طرف سے دن مقدس بنائے گا تو یہ بھی شرک کرے گا آدمی. اسی لیے 2 عیدیں اللہ نے رکھی ہیں ہمارے لیے. اگر کوئی اور عید اپنی طرف سے بنا دے تو یہ بھی اللہ کے مقابلے میں ایک کام کرنے والی بات ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شرک میں آتی ہیں کیونکہ وہ کام آدمی کرتا ہے کہ جو اللہ کا حق ہے. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل
وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی۔ میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ تو مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا۔ تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا۔ پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس صریح نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہیں، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا۔ اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ حواریوں کے سلسلہ میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی خدایا ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو میں نے کسی کو نہ دی ہوگی۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ انہیں کیا جواب دیا گیا، یعنی قوموں نے کیا جواب دیا، کون لوگ ایمان لائے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول جب اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں تو اس کے بعد قوموں پہ ذمہ داری ہے۔ یہی بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب مجھ سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن تو میں گواہی دوں گا۔ تو اسی لیے آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ لوگوں سے کہا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے پہنچا دیا، حق ادا کر دیا۔ تو پھر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی ہے اللہ گواہ رہنا۔ تو یہ تمام رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ انہیں کیا جواب دیا گیا، یعنی لوگوں نے ان کی دعوت پہ کیا رد عمل ظاہر کیا۔ پھر آگے حضرت عیسیٰ کا پورا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ساری نعمتیں انہیں یاد دلائیں گے۔ اور یہاں یہ گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو معجزات حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں ظاہر ہوئے وہ اللہ کے حکم سے تھے۔ اور جو یہ دعا ہے حضرت عیسیٰ کی کہ جو حواریوں نے کہا کہ ہم پہ کوئی خوان نازل ہو، کھائیں ہم اس میں سے، تو آیا یہ نازل ہوا یا نہیں اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نازل کروں گا، لیکن اس کے بعد جو کفر کرے گا پھر اس کی سزا بھی بڑی سخت ہوگی۔ تو اس میں یہ بھی کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ نے پھر کہا کہ اگر یہ اتنی سخت سزا ہے تو پھر نہ نازل کریں، لیکن بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ نازل کیا گیا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی بڑی نشانی آئے کسی کے سامنے اور پھر اس کو نہ مانے تو پھر سزا بھی اس کی اتنی ہی سخت ہوگی۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ
قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو، تو وہ جواب میں عرض کرے گا کہ سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا. اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا. آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے. آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں. میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. میں اسی وقت تک ان کا نگراں تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا. جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگراں تھے، اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگراں ہیں. اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں. تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے. ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے، یہی بڑی کامیابی ہے. زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو یہاں عیسائیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آج تم حضرت عیسیٰ کی طرف جو کچھ منسوب کر رہے ہو کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور گویا کہ وہ تمہیں کہہ کر گئے ہیں کہ مجھے اللہ کا بیٹا مانو، تو یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے حضرت عیسیٰ سے کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو، تو وہ کہیں گے کہ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے. نہیں، کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا کوئی نبی آ کر یہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو. اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ تو یہی کہیں گے اس وقت کہ اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو بخشنا چاہتا ہے تو تو عزیز و حکیم ہے. یعنی آج تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ سب کو بخشوا لیں گے اور ان کی طرف نسبت کافی ہے، تو وہ تو اتنی بات کہیں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا ہر نبی یہی بات کہے گا کہ گویا کہ سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو عذاب دینا چاہے عذاب دے، اس کے بندے ہیں، کوئی اسے روک نہیں سکتا. اور اگر وہ بخشنا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا. تو یہ گویا کہ شفاعت کے باطل عقیدے کی نفی کر دی. جو یہ سمجھتے ہیں جی اللہ کے ہاں کچھ لوگ ہیں وہ چھڑا لیں گے اور بچا لیں گے اور روٹھ جائیں گے، اور اللہ کو ان کو منانا پڑے گا، اور اس وقت تک مانیں گے نہیں جب تک وہ سب کو بخشوا نہ لیں. تو اگر یہ عقیدہ ہو تو اس کا تو مطلب ہے آخرت پر ایمان ہی بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے. یعنی اگر دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ کوئی عدالت ایسی ہو کہ جہاں یہ تصور ہو کہ رشوت کے ذریعے سارے فیصلے کروا لیے جائیں گے یا سفارشوں کے ذریعے کروا لیے جائیں گے، تو پھر ایسی عدالت کا فائدہ کیا؟ ایسی عدالت کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. تو اسی طرح اگر آخرت کی عدالت میں بھی یہ تصور ہو کہ وہاں ہر کوئی اپنے چہیتوں کو چھڑا لے گا، خواہ وہ مجرم ہو، انہوں نے اللہ کی بندگی کی ہو یا نہ کی ہو، تو پھر آخرت کی عدالت پیمانہ ہو کر رہ جاتی ہے. پھر تو نعوذ باللہ یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے، اس کے یہاں کوئی عدل ہی نہیں ہے، انصاف ہی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بتایا کہ اللہ کا کوئی بھی بندہ، رسول ہو یا کوئی نیک بندہ ہو، وہ تو اللہ کے سامنے یہی کہے گا کہ اللہ تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے، تو جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے چھوڑے. تو یہاں عیسائیوں کے اس عقیدے کی نفی کر دی جو وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ سب کو چھڑائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.
ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کیں. پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں. وہی ہے وہ جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو. وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے. لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو. چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا. اچھا، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانہ میں دور دورہ رہا ہے. ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا ہے. ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخرکار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا. اے پیغمبر، اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو صریح جادو ہے. کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی. اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے اور اس طرح انہیں اسی شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہیں. یہ سورہ انعام ہے اور یہ مکی صورت ہے. مکی صورت ہونے کے لحاظ سے اس کا موضوع بھی توحید اور رسالت ہے، اور توحید کا پہلو جو ہے وہ اس میں غالب ہے. تو فرمایا کہ اللہ ہی ہے، اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں. شکر کا حقدار وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو پیدا کیا. تو زمین و آسمان کے ساتھ خاص طور پہ ظلمات اور نور کا جو ذکر کیا یہ بتانے کے لیے کہ عموماً مشرک قوم میں اس غلط فہمی میں مبتلا رہی ہیں کہ نور تو اللہ نے پیدا کیا لیکن تاریکیوں کے الہ جو ہیں وہ الگ الگ ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ تاریکیوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، نور کو بھی اللہ نے پیدا کیا، یعنی خیر اور شر سب کا خالق وہی ہے، لیکن اس نے شر جو ہے اس کو بھی حکمت کے لیے پیدا کیا ہے، امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ اسی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اجل مقرر کی. اجل سے مراد ہر شخص کی اجل بھی ہے، یعنی موت کا وقت ہر ایک کا، اور پوری دنیا کی بھی گویا کہ ایک اجل ہے، ایک مقررہ وقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جس کے بعد قیامت آنی ہے. اور فرمایا کہ جو مقررہ وقت ہے وہ اس کے ہاں ہے، کوئی اسے نہیں جانتا، یعنی کب قیامت آنی ہے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. اور پھر آگے یہ اعتراض نقل کیا گیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ان پر کتاب اس طرح کیوں نہیں آتی کہ لکھی ہوئی آئے اور ہمیں نظر آئے باقاعدہ، ہم ٹٹول کر دیکھ لیں. تو فرمایا کہ اگر ایسی بھی ہم نازل کر دیں، لکھی ہوئی کتاب کاغذ ہے ہاتھ لگا کر دیکھ لیں، پھر بھی یہ کہیں گے جادو. اور حقیقت یہی ہے کہ جن قوموں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا تو جتنی بڑی نشانی انہوں نے دیکھی اس کے بعد انہوں نے اور زیادہ وہ جادو کا اعلان، یہ تو اور زیادہ بڑا جادو ہے. تو اس لیے فرمایا کہ نشانیاں دیکھ کر یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اسی طرح ان کا یہ اعتراض کہ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا، یعنی ایک تو یہ مانا کہ ایک فرشتہ ان کے ساتھ آئے جو باقاعدہ آ کے اعلان کرے کہ اللہ کے رسول ہیں ان پہ ایمان لاؤ، یا یہ کہ اللہ نے انسان کو کیوں نبی بنا کے بھیجا ہے، فرشتہ آنا چاہیے. تو فرمایا کہ فرشتہ اگر ہم بھیجتے تو اس کو بھی انسانی شکل میں بھیجتے. یہ تو نہیں ممکن کہ فرشتہ اصلی شکل میں آئے تو اسے کون دیکھ سکے گا، کون طاقت رکھتا ہے فرشتے کو اصلی شکل میں دیکھنے کی. اور اگر فرشتہ انسانی شکل میں آئے تو یہ کب مانیں گے، یہ پھر اسی طرح کہیں گے کہ یہ بھی جھوٹا ہے. تو اسی غلط فہمی میں پھر مبتلا رہیں گے. اور یہ بات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بتائی ہے کہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معجزات کے زور سے کسی کے اندر ایمان داخل کرے.
یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ معجزات تو اتمام حجت کے لیے دکھلائے جاتے ہیں، ورنہ اصل راستہ جو ایمان کا ہے وہ عقل اللہ نے جو دی ہے وہ ہے۔ آدمی نشانیاں دیکھے جو کائنات میں ہیں، اپنے اس کے اندر ہیں، ارد گرد عقل سے کام لے، سوچ سمجھ کر ایمان لائے۔ جو ایمان معجزات کے زور سے آتا ہے وہ ایمان اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے۔ جو آدمی موت کو دیکھ کر ایمان لے آئے، بڑے بڑے معجزات کو، تو یہ کوئی ایمان نہیں ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو اس لیے جو لوگ معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُل لِّمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِّلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون۔ اے نبی، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اسی لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑ لیتا۔ قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا۔ یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے۔ کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں، اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو متنبہ کر دوں۔ کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا۔ کہو خدا تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں کوئی اشتباہ پیش نہیں آتا، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ تو ان آیات میں ایک اہم بات جو فرمائے گی وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت فرض کر لی ہے
اور اب اس کا نتیجہ ہے کہ وہ تمہیں جمع کر کے لائے گا سب کو قیامت کی طرف. کتب علی نفسہ الرحمہ آیت نمبر 12 لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ. تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قیامت کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے. کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت نہ لائے، لوگوں کا حساب نہ لے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رحمان نہیں ہے، پھر وہ نعوذ باللہ ظالم ہے کہ جس نے دنیا پیدا کر کے چھوڑ دی، کوئی حساب ہی نہیں لینا، گویا کہ کھلنڈرا ہے جس نے کھیل تماشا بنایا ہوا ہے اور سب کچھ اس طرح ختم ہو جائے گا، نہ ظالموں کو پوچھا جائے گا اور نہ مظلوموں کی داد رسی ہوگی. تو اس لیے فرمایا کہ چونکہ وہ رحمان ہے، اس نے اپنے اوپر رحمت فرض کی ہے، تو اس لیے وہ ضرور تمہیں جمع کر کے لائے گا قیامت کے دن اور تم سے حساب لے گا ایسا دن کہ جس میں کہ آنے میں کوئی شک نہیں. اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اس دن کو جھٹلایا، جو اس دن پہ ایمان نہیں لاتے، وہ ہیں جنہوں نے حقیقت میں اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کیا ہوا ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، آیت نمبر 17 میں نقصان پہنچانا چاہے تو اس نقصان سے کوئی اسے روک نہیں سکتا، بچا نہیں سکتا تمہیں. اور اگر وہ بھلائی تمہیں کو عطا کرنا چاہے تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. یہ ایمان اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے کہ سارے اختیارات اس کے پاس ہیں. اگر وہ ہمیں کوئی چیز عطا کرنا چاہتا ہے کوئی روکنے والا نہیں، اور اگر وہ کسی چیز سے محروم کرنا چاہتا ہے تو کوئی دینے والا نہیں. یہی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم لا معطی لما منعت، کہ اللہ جو چیز تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے، اور جو چیز تو دے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو یہ اگر ایمان ہوگا تو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. جو چیز آنے والی اللہ کی طرف سے ساری دنیا اکٹھی ہو جائے وہ نہیں روک سکتی، اور جو اللہ کی طرف سے نہیں ملنے والی ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تو وہ ہمیں نہیں دے سکتی. دیکھیں کس ایمان سے کتنی قوت ایک مومن کے اندر آ جاتی ہے، وہ پھر کسی چیز سے نہیں ڈرتا اللہ کے سوا. یہ جو فرمایا کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، آیت نمبر 20 میں. تو اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہو سکتی ہے اور قرآن بھی. یعنی بنی اسرائیل جن کو پہلے کتاب دی گئی وہ جانتے ہیں آپ کو جس طرح بیٹوں کو جانتے ہیں، اس طرح نشانیوں سے پہچان رہے ہیں جس طرح بیٹوں کو پہچانتے ہیں. آپ ان سے کوئی چھپے ہوئے نہیں ہیں، کوئی ذرا بھی انہیں شک نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور قرآن بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اس قرآن کو وہ اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. بالکل پہچان چکے ہیں اللہ کی کتاب ہے، لیکن حسد اور بغض کی وجہ سے ایمان لانے والے نہیں. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دیں کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے. دیکھو اس وقت کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ گھڑیں گے، اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے. ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے. وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں
اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان پارینہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ وہ تو ہیں ہی جھوٹے، اس لیے اپنی اس خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب یہ حقیقت ہی ہے۔ وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملہ میں کیسی تقصیر ہوئی، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو زیاکاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ تو ان آیات میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جھنجھوڑا ہے جو دنیا میں اپنے مختلف شرکاء جو شریک اللہ تعالیٰ کو بنائے ان کے سہارے بدماشیاں کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ انہیں اللہ کے ہاں چھڑا لیں گے اور بچا لیں گے، یا آخرت کا انکار کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم جس روز ہم انہیں سب کو جمع کریں گے تو ہم کہیں گے کہاں ہیں وہ لوگ کہ جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا تھا، آئین شرکاؤکم، جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ یہ بچا لیں گے چھڑا لیں گے۔ فرمایا کہ اس روز یہ کہیں گے نہیں ہم تو شرک نہیں کر، جھوٹ بولیں گے جس طرح دنیا میں اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے رہے، پھر کہیں گے کہ نہیں ہم دنیا میں شرک نہیں کرتے تھے۔ پھر آگے آیت نمبر 27 میں فرمایا کاش کہ تم اس وقت ان کو دیکھ سکو کہ جب آگ کے کنارے انہیں کھڑا کیا جائے گا اس وقت یہ کہیں گے کاش کہ ہمیں واپس لوٹایا جائے۔ تو فرمایا کہ اس وقت جو کاش تم نے کہنا ہے تو آج آنکھیں کھولو۔ تو فرمایا کہ آیت نمبر 30 میں پھر فرمایا کاش کہ اس وقت ان کو دیکھو کہ جب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ یعنی آج جو سارا کچھ تمہیں سامنے نظر آ رہا ہے، یہ حساب، یہ دنیا کی زندگی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو کہیں گے کہ کیوں حق نہیں ہے، آج مان لیا ہم نے۔ تو فرمایا کہ آج ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب عذاب کا مزہ چکھو جھٹلانے کے مقابلے میں۔ اور فرمایا کہ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے لوگ وہ لوگ ہیں حقیقت میں وہ نقصان میں رہے کہ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کو جھٹلایا۔ یعنی اللہ کے انبیاء تو یہی بتلاتے رہے کہ تم نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے رب سے ملنا ہے، اس کے سامنے دنیا کی زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو جنہوں نے اس ملاقات کو جھٹلایا نہیں ہم نے تو نہیں ملنا، ہم نے تو مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں ہے، تو جب یہ حقیقت بن کے سامنے آ جائے گی آخرت کی زندگی تو اس روز سب سے زیادہ خسارہ پانے والے وہی لوگ ہوں گے۔ اور پھر دنیا کی حقیقت بھی سمجھا دیا ہے کہ یہ کیا ہے، لاب و لاب ہے، لیکن اصل زندگی جو ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے۔ لیکن وہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے آخرت کی کامیابیاں ہیں۔ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم
ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. اے نبی ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئیں انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں۔ تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لہٰذا نادان مت بنو۔ دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں۔ رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں۔ زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کے انواع ہیں۔ ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں، مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے رستے پر لگا دیتا ہے۔ ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے۔ ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب معجزات کا مطالبہ کیا جاتا تھا کہ آپ یہ نشانی دکھائیں یہ نشانی دکھائیں، تو آپ سمجھتے تھے اگر یہ نشانی دکھا دی جائے تو یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، تو اس لیے آپ کے اندر بڑی اس کے لیے تڑپ ہوتی تھی، جذبہ کہ نشانی ظاہر ہونی چاہیے، یعنی معجزہ کو ظاہر ہونا چاہیے، کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ لوگ ایمان لائیں اور لوگ عذاب سے بچیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کا منہ موڑنا آپ پہ بڑا گراں گزر رہا ہے تو پھر آپ لے آئیں کوئی نشانی زمین سے نکال کے آسمانوں سے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ نشانیوں سے ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم نشانیوں کے زور پہ یعنی معجزات کے زور پہ کسی کو مومن بنائیں۔ اس لیے آپ اس طرح کی امید نہ ان سے رکھیں کہ نشانیوں سے یہ ایمان لے آئیں گے۔ گویا کہ یہ ان کی ہٹ درمی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نشانیاں لے بھی آئیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ان پہ ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی، تو یہاں بھی نشانی سے مراد معجزہ ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بتایا یہ ہدایت اور گمراہی کا، کہ جسے اللہ چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پہ چلاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ جسے اللہ چاہتا ہے ہدایت دینے کا یہ مطلب نہیں کوئی لاٹری نکلتی ہے ہدایت کی، جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے اسے اللہ ہدایت کی توفیق دیتا ہے،
اور جو غلط راستے پہ چلنا چاہتا ہے اللہ اسے ادھر جانے کی مہلت دے دیتا ہے۔ اسی چیز کو اللہ نے فرمایا کہ جسے اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور آج بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ توفیق دیتا ہے، کوئی زبردستی کان سے پکڑ کے لے آتا ہے۔ اور دیکھیں یہاں بھی آیت نمبر 35 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ چاہتا ہے تو ان کو ہدایت پہ جمع کر دیتا ہے۔ یہاں چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشیت اللہ تعالیٰ کی جو ہے، زبردستی اللہ چاہتا ہے ان کو مومن بنانا، تو کون ہے جو انکار کرتا؟ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ نہیں ہے زبردستی، وہ لوگوں کو آزادی دے رہا ہے کہ اپنی مرضی سے وہ ہدایت یا گمراہی میں سے جس کو چاہیں اختیار کریں۔ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين۔ اے نبی ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں تو واپس دلا سکتا ہو؟ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں۔ کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کریں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے۔ اے نبی ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور اے نبی تم اس علم وحی کے ذریعہ سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے، شاید کہ اس نصیحت سے متنبہ ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں۔ اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو، ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں، اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے۔ دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعہ سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے؟ ہاں کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا ہے؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔
کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب عجیب مطالبے کرتے تھے. کبھی کہتے کہ یہ غیب کی خبر بتائیں، یہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا. کبھی کہتے کہ یہ تو غریب آدمی ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں، ان کو کیسے اللہ نے نبی بنا دیا. تو اس کے جواب میں فرمایا کہ انہیں کہہ دیں کہ میں نہ یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی غیب کے خزانے ہیں، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں نے تو ایسا کوئی مطالبہ ہی نہیں کیا. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میری طرف جو وحی کی جا رہی ہے میں اس کی پیروی کر رہا ہوں، اور وہ وحی جو ہے اس کی جو پیروی کرے گا وہ گویا کہ آنکھیں رکھنے والا ہے، عقل سے کام لینے والا ہے. اور جو اس وحی کی پیروی نہیں کریں گے، اس کو نہیں مانیں گے، تو اندھے بنے ہوئے ہیں، اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے. اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے خبردار کریں کہ جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس لایا جائے گا قیامت کے دن اکٹھا کر کے، اس حالت میں کہ ان کے پاس ان کے لیے اللہ کے ہاں کوئی سفارشی اور مددگار نہیں ہوگا. تو گویا کہ یہ بتا دیا اس آیت میں کہ اس قرآن سے فائدہ وہ لوگ اٹھائیں گے کہ جو یہ ایمان رکھتے ہیں. انہوں نے اپنے رب کے سامنے اس حالت میں پیش ہونا ہے کہ کوئی چھڑانے اور بچانے والا، سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. وہ ڈریں گے، وہ فائدہ اٹھائیں گے اس قرآن سے. یہ وہی چیز ہے جو سورہ بقرہ کے شروع میں فرمائی کہ ہدی للمتقین. یعنی جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس نے پیش ہونا ہے، اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے، لیکن کوئی سفارشی اسے بچا لے گا، چھڑا لے گا، تو وہ اس قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. وہ زیادہ سے زیادہ اسے پڑھ لے گا ثواب کے لیے، لیکن یہ قرآن جو ہے کبھی بھی اس کی رہنمائی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے رہنمائی حاصل ہی نہیں کرنی. اور نہ وہ اس قرآن کے حلال کو حلال سمجھے گا اور حرام کو حرام سمجھے گا. اور ایسے لوگ جو ہیں ان کا حال یہی ہے کہ جیسے دنیا میں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بڑے تعلقات ہیں بڑے لوگوں سے اور ان کو بڑی سفارشیں ان کی موجود ہیں، تو ایسے لوگ دنیا کے قانون کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. تو بالکل اللہ کے قانون کی کون پابندی کرے گا؟ جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے سامنے اس نے پیش ہونا ہے اس حالت میں کہ کوئی بچانے اور چھڑانے والا نہیں ہوگا. اس کے بعد آیت نمبر 54 جو ہے یہ بڑی غور طلب ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایک بڑا ہی محبت کا پیغام دے رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس جب وہ لوگ آئیں جو میری آیات پہ ایمان لاتے ہیں، فقل سلام علیکم، تو انہیں سلام کہیں اور انہیں بتا دیں کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے اپنے اوپر رحمت فرض کر لی، واجب کر لی ہے، وہ رحمان ہے. اور اب وہ تمہیں پیغام دے رہا ہے کہ تم میں سے جس نے نادانی سے کوئی گناہ کیا اور اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی اللہ کے وہ بندے جو ایمان لائے ہیں اور اللہ کی عبادت کے راستے پہ چل رہے ہیں، تو ان سے اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، کوئی گناہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا، معاف نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کا پیغام ہے ان کے لیے کہ انہوں نے اگر کوئی گناہ کیا نادانی میں اور اس کے بعد توبہ کر لی، معافی مانگ لی، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو یہ آیت جو ہے یہ اللہ کا ایک پیغام ہے اس کے بندوں کے لیے کہ اللہ کی رحمت کن لوگوں کے لیے ہے، اور اللہ سلام پہنچا رہا ہے ان لوگوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور خصوصاً یہاں وہ غریب لوگ مراد تھے کہ جن کا مذاق اڑاتے تھے قریش کے سردار کہ کیا یہ لوگ ہیں جنہیں ہم میں سے اللہ نے چن لیا ہے، یہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ بھی کرتے تھے کہ ان کو اپنی مجلس سے اٹھائیں پھر ہم آئیں گے، ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھیں، یہ غلام اور غریب لوگ ہیں. تو ایسے لوگوں کو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ یہ پیغام دے رہا ہے، اللہ کے ہاں ان کی اہمیت ہے. جو باغی اور سرکش ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں، بے شک وہ بڑے بڑے سردار اور مالدار بنتے پھریں. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون
ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. اے نبی ان سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے. کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا. کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے. اب میرے اختیار میں وہ چیز ہے نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو. فیصلہ کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے. اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے. درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں ہے جس کا اسے علم نہ ہو. زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو. خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے. وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے. پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو. آخرکار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے. پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے. پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں. خبردار ہو جاؤ، فیصلہ کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. اے نبی ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپ کے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے اس نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو. کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے. دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ حقیقت کو سمجھ لیں. تو یہاں جو فرمایا کہ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، تو اس سے مراد عذاب ہے. وہ مذاق اڑانے کے انداز میں کہتے تھے کہ کہاں ہے وہ عذاب، کیوں نہیں آیا، کب سے ہم انتظار کر رہے ہیں. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ وہ عذاب میرے پاس نہیں ہے. اگر میرے پاس ہوتا تو فوراً میں فیصلہ کر دیتا. وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ جانتا ہے کہ اس نے کب لانا ہے اور کب اس نے پکڑنا ہے تمہیں. اور اس کے بعد نیند کو ایک مثال کے طور پہ پیش کیا موت کے لیے کہ جس طرح اب مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اسی چیز کا مشاہدہ تمہیں اللہ تعالیٰ نیند کی حالت میں کرواتا ہے. جب سوتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، پھر وہ دوبارہ روح کو لوٹاتا ہے واپس. تو بالکل جس طرح تم سونے کے بعد اٹھتے ہو اسی طرح تم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے. تو جو اللہ آج تمہیں یہ مشاہدہ کرا رہا ہے نیند کی شکل میں، تو وہ اسی طرح تمہیں مرنے کے بعد بھی اٹھائے گا اور وہ اپنے بندوں پہ پوری قدرت رکھتا ہے. وہ تم پہ نگراں بھیجتا ہے. اس سے مراد فرشتے ہیں. جس طرح فرشتے اعمال لکھ رہے ہیں، انسان کا ریکارڈ مرتب کر رہے ہیں، اسی طرح فرشتے انسان کی نگرانی بھی کر رہے ہیں. گویا کہ یہ بتا دیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ کہیں چھپ جاؤ گے، مر کر بھاگ جاؤ گے. اللہ نے تم پہ نگراں مقرر کیے ہوئے ہیں اور جب موت آئے گی تو اللہ ہی کے فرشتے تمہاری روحیں قبض کریں گے. کوئی اور نہیں آ گیا تمہیں لینے کے لیے. جب اس نے نگراں مقرر کیے ہوئے ہیں، اسی کے فرشتے روح قبض کریں گے تو کہاں بھاگ کر جاؤ گے؟ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، کہ پھر کدھر یہ لوٹائے جائیں گے؟ اللہ کی طرف جو ان کا مولا حقیقی ہے اور وہ حساب لے گا. اور پھر آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کی شکلیں بتا رہے ہیں کہ عذاب اللہ کس طرح بھیجتا ہے. نیچے سے بھی عذاب آ سکتا ہے، اوپر سے بھی، یعنی زمین میں زلزلہ آ جائے، آسمان سے کوئی آفت آ جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور ایک کے عذاب کا مزہ دوسرے کو چکھائے، یعنی
خانہ جنگی کروا دے تم میں، یہ بھی اللہ کے عذاب کی شکل ہے۔ تو ان ساری شکلوں میں فرمایا کہ کون سی شکل ہے جس سے تم بچ سکتے ہو؟ اللہ ہی ہے کہ جو تمہیں بچاتا ہے۔ اگر وہ کسی بھی شکل میں عذاب بھیج دے تو تم کسی شکل میں بھی عذاب کو روکنے والے نہیں ہو۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير۔ تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا ہوں۔ ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا۔ اور اے نبی جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ یہاں تک کہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں۔ اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو۔ اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیہ میں دے کر چھوٹنا چاہے تو بھی اس سے قبول نہ کی جائے گی، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے۔ ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضہ میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ اے نبی ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان؟ اور جب کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگرداں پھر رہا ہو، درا حال ہے کہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے۔ کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اسی دن وہ ہو جائے گا، اس کا ارشاد عین حق ہے۔ اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی، وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر
فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جبکہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. چنانچہ جب رات اس پر تاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں. پھر جب چاند چمکتا ہوا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا. پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھا اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو. میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اس کی قوم مجھ سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا. ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے. میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے. ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی و اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو. حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا. یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلہ میں عطا کی. ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں. حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے. حضرت ابراہیم ایک ایسی قوم کے فرد تھے کہ جو بت پرست تھی، تو انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا، اور خاص طور پہ اپنے باپ کو کہ جو مذہبی پیشوا بھی تھا اپنی قوم کا، کہ کیا تم نے بتوں کو الہ بنایا ہوا ہے؟ اور میں تمہیں، اپنے باپ کو کہا کہ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو دیکھ رہا ہوں کہ واضح گمراہی میں مبتلا ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم نے قوم کو دعوت جو دی تو اس میں ایک فطری طریقہ اختیار کیا انہیں توحید کا راستہ بتلانے کا، اور یہ بتلانے کے لیے کہ شرک جو ہے وہ غیر فطری چیز ہے. اور اس کے لیے آگے جو اللہ تعالیٰ نے آگے واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے قوم کو سمجھایا کہ یہ چاند اور ستارے جن کو تم پوج رہے ہو اور جن کے بارے میں سمجھتے ہو کہ یہ الہ ہے تو ذرا غور کرو. تو اس کے لیے طریقہ حضرت ابراہیم نے یہ اختیار کیا کہ خود اپنے طور پہ، جیسے کسی دن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ ستارہ جو ہے یہ میرا الہ ہے لوگوں کے سامنے، لیکن وہی ستارہ جب ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ ڈوبنے والا کیسے الہ ہو سکتا ہے، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا. تو یہ مقصد نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم کو خود شک تھا کہ یہ الہ ہے یا یہ الہ ہے. قوم کو سمجھانا چاہتے تھے وہ اس طریقے سے جس طرح انہوں نے بتوں کو توڑا اور ایک کے کندھے پہ کلاڑا رکھ دیا اور جا کے کہا اس سے پوچھ لو، تاکہ بتایا جائے انہیں کہ جن کو تم پوج رہے ہو وہ تو بتا نہیں سکتے کہ انہیں کس نے مارا ہے، اور جو سامنے کھڑا ہے کہ زندہ ان میں سے بچا ہے اس کو بھی پتہ نہیں کہ کون انہیں توڑ گیا ہے، کلاڑا اس نے کندھے پہ رکھا ہوا ہے. تو یہ سمجھانے کے لیے یہ راستہ حضرت ابراہیم نے اختیار کیا، ورنہ اللہ کے انبیاء شروع سے فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتے ہیں. یہ نہیں کبھی ہوا کہ پہلے اللہ کے انبیاء کو شک ہو کہ یہ شرک کیا ہے اور یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے. وہ شروع سے فطرت سلیمہ پہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انہیں شرک سے بچایا ہے. اور جب چاند کو انہوں نے دیکھا تو پھر اسی طرح کہا کہ شاید یہ الہ ہو، لیکن جب چاند کو بھی دیکھا کہ ڈوب گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا، ہدایت نہیں پاؤں گا. یعنی جو چاند کو اس طرح پوجے گویا کہ وہ گمراہ ہے.
جو دیکھ رہا ہے کہ چاند ڈوب رہا ہے، اسی طرح سورج کے بارے میں کہا، تو گویا کہ قوم کو انہوں نے یہ بتلایا کہ یہ سب ڈوبنے والے ہیں، تو یہ الہ نہیں ہو سکتے، یہ تو کسی کے حکم سے طلوع ہو رہے ہیں اور کسی کے حکم سے غروب ہو رہے ہیں، تو جو کسی کے حکم سے آ رہا ہے اور جا رہا ہے وہ تو کسی کا بندہ ہے، کسی کی مخلوق ہے، یہ الہ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ حجت ہے جو حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کے سامنے رکھی، دلیل ایک قاطع ان کے سامنے رکھ دی شرک کی مذمت میں۔ اور اس کے بعد جب قوم نے انہیں کہا کہ تمہیں ہمارے معبودوں کی مار پڑ جائے گی اور تم ڈرو اس سے، تمہاری شامت آ جائے گی، تم معبودوں کی توہین کر رہے ہو، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں کیسے ڈروں ان چیزوں سے کہ جن کو تم نے شریک ٹھہرایا ہوا ہے؟ ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرایا ہوا ہے، حالانکہ اللہ کا خالق ہونا اور معبود ہونا اس میں تو کوئی شک نہیں، تم بھی مانتے ہو، تو تم نے اس کے مقابلے میں اللہ کے شریک وہ ٹھہرائے ہوئے ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں نازل کی، تو تم نہیں ڈرتے شرک کرتے ہوئے، اور میں اگر توحید کی بات کر رہا ہوں تو مجھے ڈراتے ہو۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ ہمیشہ مشرک قومیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے بتوں کی جس نے توہین کر دی وہ تباہ ہو جائے گا۔ قریش بھی یہی کہتے تھے، اور آج بھی یہی حال ہے کہ جہاں شرک ہو رہا ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بارے میں اگر کسی نے بات کر دی، کوئی ذرا گستاخی کر دی، تو بس اس کو تباہ کر دیں گے، مار دیں گے۔ لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں اور اللہ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو وہاں نہیں کو ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ تو یہاں یہ جو فرمایا کہ وہ لوگ امن کے مستحق ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، تو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تشریح فرمائی کہ ظلم سے مراد شرک ہے، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون۔ پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت بخشی۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اسی کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو راہ یاب کیا، ہر ایک ان میں سے صالح تھا۔ اسی کے خاندان سے اسماعیل، الیسع اور یونس اور لوط کو راستہ دکھایا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی۔ نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی۔ اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہیں۔ اے نبی، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، انہی کے راستے پر اے نبی وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستہ پر تم چلو۔
اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے۔ ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لایا تھا، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپاتے ہو، اور جس کے ذریعہ سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو، آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ، پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعہ سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبہ کر دو۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کے ذکر کے بعد اب ان کی اولاد کا ذکر کیا کہ ہم نے انہیں اسحاق، یعقوب عطا کیے، پھر حضرت اسماعیل، دوسرے انبیاء کا ذکر کیا، اور پھر بتایا کہ یہ سارے اللہ کے انبیاء جنہیں اللہ نے ہدایت دی، جنہیں سیدھے راستے پہ چلایا، اپنی ساری قدر و منزلت کے باوجود، اللہ کے ہاں اپنے قرب کے باوجود، اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ شرک ایسا جرم ہے کہ اللہ کا اگر کوئی مقرب بندہ، اللہ کا نبی، ولی کوئی بھی شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ میں تم سے اس پہ کوئی اجر نہیں مانگ رہا، میں تو مفت میں بانٹ رہا ہوں، یہ دین کی دعوت ہے، یہ کوئی کاروبار نہیں ہے کہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ گاہک کم ہوئے تو خسارہ ہو جائے گا، میں تو دعوت دے رہا ہوں، کوئی آئے نہ آئے مجھے اللہ تعالیٰ اجر دے گا، میں نے اجر لوگوں سے نہیں لینا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ صرف اور صرف یاد دہانی ہے تمام جہاں والوں کے لیے، ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ تو یاد دہانی کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ وہ حقائق بتائے جا رہے ہیں کہ جو خود انسان کی فطرت میں موجود ہیں، ساری چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں کوئی نئی چیزیں نہیں، انسان جانتا ہے اس کے اندر موجود ہیں، صرف یاد دلائی جا رہی ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو پہلے انبیاء نے بھی یاد دلائی ہیں، جن کا پہلے ذکر ہوا ہے، سب انبیاء یہی بتاتے آئے ہیں، اب صرف نئے سرے سے اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے وہ حقیقتیں جو لوگ بھول گئے ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں کے اعتراض کا جواب دیا، خصوصاً یہودی، کہ جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں اللہ نے تو کوئی کتاب نازل ہی نہیں کی، تو تورات کے بعد اب کوئی چیز نازل نہیں ہوئی، تو فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے بشر پہ کچھ بھی نازل نہیں کیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ انسانوں کو بغیر ہدایت اور رہنمائی کے چھوڑ دے؟ تو ان سے پوچھو کہ تورات کس نے نازل کی موسیٰ پہ، کہ جس کو تم چھپاتے ہو، ورق کیے ہوئے ہیں، کوئی چھپاتے ہو، کوئی اظہار کرتے ہو۔ تو جس طرح اللہ نے تورات نازل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آج یہ کتاب بھی نازل کیا، گویا کہ یہ بتا دیا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد چھوڑ دیا، کوئی نبی نہیں بھیجا، کوئی کتاب نہیں نازل کی، تو انہوں نے حقیقت میں اللہ کی قدر نہیں پہچانی، کہ اللہ کا یہ کام ہے الہ اور خالق ہونے کی حیثیت سے بندوں کی رہنمائی کرے، اور اگر وہ رہنمائی نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدر میں کمی کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے اس کو نہیں پہچان رہے۔ اور خصوصاً پھر یہودیوں پہ تعریض کی کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو ورق کر دیا، جو چاہتے ہیں اظہار کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں چھپاتے ہیں۔ یعنی اللہ کی کتاب سب لوگوں کے لیے واضح ہونی چاہیے، اس کو اس طرح نہیں کہ حصوں میں بانٹ دیا جائے۔ اور بدقسمتی سے آج ہمارے ہاں بھی یہ کچھ ہوا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، کچھ صورتوں کو بڑا افضل قرار دے دیا ہے، حالانکہ اکثر حدیثیں جو فضیلت کے بارے میں سنائی جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، وہ یا موضوع ہیں یا ضعیف ہیں، لیکن وہ موضوع اور ضعیف حدیثیں ہم نے لا کر کچھ صورتیں قرآن سے الگ کر لی ہیں، ان کو افضل قرار دے دیا، یہ بس قرآن میں سے چند افضل صورتیں ہیں ان کو پڑھتے رہو اور باقی قرآن کو چھوڑ دو۔ تو اس طرح نہیں اللہ کی کتاب کے کچھ پڑھیں اور کچھ چھوڑ دیں اور کچھ حصے اس کے کر لیں کچھ، تو اللہ کی پوری کتاب جو ہے وہ ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہے، اس میں کوئی ایک صورت دو صورتیں نہیں ہیں جن کو الگ کر دیا جائے۔ تو یہ بھی ایک عجیب قسم کی سازش ہے کہ سارے قرآن سے ہٹا کر چند صورتوں کی طرف لگا دیا گیا، کہیں 5 صورتیں بنے ہوئے ہیں اور اس طرح کی چیزیں چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی ہیں کہ بس یہ آپ یہ پڑھتے رہیں۔ تو اسی طرح یہودیوں نے بھی کیا کہ کچھ حصہ کر دیا، یہ ورق یہ ہے، یہ افضل ہے اور یہ فلاں کام کے لیے ہے اور یہ فلاں تعویذ کے لیے اور فلاں مقصد کے لیے ہے۔ تو اللہ کی کتاب کو اس طرح انہوں نے تقسیم کر کے کچھ کو چھپایا اور کچھ کو ظاہر کیا۔ ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم
اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے درا حال ہے کہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلہ میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا۔ کاش تم ظالموں کی اس حالت میں دیکھ سکو جب کہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے اور فرشتے ہاتھ بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان۔ آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلہ میں سرکشی دکھاتے تھے، اور اللہ فرمائے گا لو اب تم ویسے ہی تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار اکیلا پیدا کیا تھا۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زام رکھتے تھے۔ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرنے والا ہے۔ یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ پردے شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا ہے۔ یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعہ سے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ برتہ چڑھے ہوئے دانے نکالے، اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، اور پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی آیت میں جو فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے، افتراء کرے، تو افتراء سے مراد اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرنا ہے جو حقیقت میں اللہ نے نہیں کہیں، جن کا حکم نہیں دیا۔ جس طرح کہ کوئی چیز اللہ نے حرام نہیں کی اس کو اللہ کی طرف منسوب کر کے حرام کرنا، یا کوئی چیز اللہ نے حلال نہیں کی اس کو اللہ کی طرف منسوب کر کے حلال قرار دینا، اور اس طرح کی مشرکانہ بدعتیں ساری کہ جن کو مشرک اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ تو یہ اشارہ ہے قریش کے ان سرداروں کی طرف کہ جنہوں نے ایک طرف تو
مشرکانہ بدعتوں کا ایک پورا نظام بنایا ہوا تھا جسے اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے. اور فرمایا کہ اسی طرح وہ شخص کہ جس نے کہا کہ میری طرف بھی وحی کی گئی ہے جبکہ اس کی طرف وحی نہیں کی گئی. تو یہ بھی اشارہ ایسے کچھ سرداروں کی طرف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یہاں تک کہا جاتے تھے اس طرح کی وحی تو ہمارے پاس بھی آتی ہے جس طرح کہ ان کے پاس آتی ہے, ہم صرف اپنی وحی کا ذکر نہیں کرتے, بتاتے نہیں ہیں. اور اسی طرح وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم بھی اس طرح کا کلام نازل کر سکتے ہیں, یہ کوئی بڑی بات ہے. تو یہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ انتہائی ظالم ہے کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اور ان کا حال پھر یہ ہوگا, تم دیکھو گے موت کے وقت کاش کہ ان کی حالت دیکھ سکو کہ کس طرح ذلت کے ساتھ یہ دنیا سے رخصت ہوں گے. اور پھر قیامت کا ایک منظر دکھایا کہ جب یہی لوگ جو دنیا میں مال و دولت کی وجہ سے تکبر اور غرور میں مبتلا ہوئے, اور جو اپنے جتھوں اور لشکروں کی وجہ سے تکبر اور غرور میں مبتلا ہوئے, تو فرمایا کہ انہوں نے دیکھو ہمارے پاس کیسے آنا ہے کہ ہم اس وقت انہیں کہیں گے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا, کہ تم آج ہمارے پاس اس طرح اکیلے آ گئے ہو کہ جس طرح ہم نے پہلے تمہیں پیدا کیا تھا. یعنی دنیا میں جس طرح ہم نے تمہیں اکیلے بھیجا تھا, آج تم اسی طرح اکیلے ہمارے پاس آئے ہو, اور جو کچھ ہم نے دنیا میں تمہیں دیا تھا, ساری نعمتیں, مال و دولت اور تمہارے قبیلے اور لاؤ لشکر سب تم پیچھے چھوڑ کے آ گئے ہو, اور ساتھ ہی آج تمہارے وہ سفارشی بھی کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہے جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ وہ تمہیں چھڑا لیں گے اور اللہ کے ہاں بڑا ان کا مقام ہے اور اللہ ان کی سفارش سنے گا اور تم بچ جاؤ گے اللہ کی پکڑ سے. تو فرمایا کہ آج سارے رابطے تمہارے اور ان کے درمیان منقطع ہو گئے ہیں, اور جو کچھ تم نے گھڑا ہوا تھا وہ سب گم ہو گیا ہے کہ فلاں بچا لے گا اور فلاں چھڑا لے گا. تو یہ فرمایا کہ ان ظالموں کا حال ہوگا وہاں جو آج ان جھوٹی سفارشیوں کے سہارے دنیا میں اللہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے باغی اور سرکش بنے ہوئے ہیں, ان امیدوں پہ کہ انہیں کوئی پکڑنے والا نہیں, اس لیے کہ انہوں نے بڑے مضبوط سہارے پکڑے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد پھر اللہ کی ربوبیت کی نشانیاں اگلی آیات میں بیان کی گئی ہیں, اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں مشرک بھی مانتے تھے کہ اللہ ہی ہے جو خالق ہے, وہی فصلیں اگاتا ہے, وہی زندگی دیتا ہے, وہی موت دیتا ہے. تو اسی کی طرف یہاں اشارہ کر کے بتایا کہ اللہ ہی ہے جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے. یعنی جب تم بیج بوتے ہو تو کون ہے جو دانے کو پھاڑتا ہے اور اس سے پودا اگتا ہے, گٹھلی کو کون پھاڑتا ہے زمین کے اندر تو اس سے پودا اگتا ہے. ظاہر ہے کہ کوئی بھی مشرک یہ نہیں کہتا کہ ان کا کوئی دیوتا یا دیوی پھاڑتے ہیں, وہ کہتے تھے اللہ ہی پھاڑتا ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ وہی ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے, یعنی جیسے گٹھلی ہے, دانہ ہے, اس سے وہ زندہ پودا پیدا کر دیتا ہے, اور اسی طرح جو زندہ ہیں ان پہ وہی موت طاری کرتا ہے. پھر اسی طرح اللہ کی مزید نشانیوں کا آگے ذکر ہے, سورج اور چاند کو ایک نظام کا پابند بنانا کہ وہ بالکل اس کے مطابق چل رہے ہیں, اس پوری پلاننگ کے مطابق. تو اس کے بعد فرمایا کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم, کہ یہ پلاننگ ہے اس ذات کی کہ جو زبردست ہے اور جاننے والا ہے, کہ جس نے سورج اور چاند کو ایسے نظام کا پابند بنا دیا ہے کہ ایک سیکنڈ بھی اس میں وہ تاخیر نہیں کرتے. یہ پلاننگ اللہ تعالیٰ کی. اور پھر ستاروں کا ذکر کیا, پھر اس کے بعد رزق اللہ تعالیٰ کس طرح بندوں کو دے رہا ہے اس کا ذکر کیا. تو یہ جب اللہ تعالیٰ کی ساری نشانیاں ہیں, وہ رب ہے, اس نے سارے یہ انتظامات کیے ہوئے ہیں اپنے بندوں کی زندگی کے لیے اور دنیا میں ان کے زندہ رہنے کے لیے, تو پھر اور کون ہے کہ جو الہ ہونے کا حقدار ہو. جب یہ سارے کام اللہ کے ہیں, یہ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں, تو اسی کا حق ہے کہ بندہ اس کا شکر ادا کرے, اور اسی کا حق ہے کہ بندہ اسی کی اطاعت کرے, اسی کا فرما بردار بن کر رہے. اور جو اس کے باوجود دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اور اللہ کی بجائے دوسروں کی اطاعت کرے گا, تو گویا کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ انتہائی ناشکرے ہیں اور ظالم قسم کے لوگ ہیں کہ جو اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی وہ اللہ کی بجائے دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين
ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دیں حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، ہر چیز کا خالق، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو، اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں۔ اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا۔ میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں۔ اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں۔ اے نبی، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو، اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا ہے اور نہ تم ان پر حوالہ دار ہو۔ اور اے مسلمانوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی یعنی معجزہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اے نبی، ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس کتاب پر ایمان نہیں لائے تھے۔ ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑے دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا۔ جنوں کو شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ جنوں کے بارے میں وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ فلاں جن فلاں وادی کا سردار ہے، اور فلاں جن جو ہے فلاں جگہ اس کا اقتدار ہے، اور وہ پھر ان کی باقاعدہ پناہ حاصل کرتے تھے جہاں بھی جاتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ فلاں وادی پہ جا کر اس وادی کے سردار جن کی پناہ نہ حاصل کی تو ہمیں یہاں وہ تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا۔ تو اس طرح وہ جنوں کو باقاعدہ پکارتے تھے، ان کی پناہ حاصل کرتے تھے، ان سے مدد مانگتے تھے، اور ان کے بارے میں بھی یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ یہ بھی خدا کی خدائی میں شریک ہیں، اختیار اور اقتدار رکھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جس کے بارے میں بھی یہ سمجھا جائے کہ وہ اس کائنات میں کوئی اختیار اور اقتدار رکھتا ہے، نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، کسی کی بگڑی بنا سکتا ہے، کسی کو کوئی نقصان دے سکتا ہے، تو گویا کہ اس کو خدا کی خدائی میں شریک ٹھہرا لیا گیا ہے۔ تو یہ عقیدہ ان کا جنوں کے بارے میں تھا، اور آج بھی بعض لوگ اسی جہالت کی بنیاد پہ جنوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نفع نقصان کے مالک ہیں، جس پہ جائیں آ کے سوار ہو جائیں اور جس کے اندر گھس جائیں اور جس کو جو چاہیں نقصان پہنچا دیں۔ تو جن جو ہے وہ کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ جن بھی ہماری طرح اللہ کے بے بس بندے ہیں، وہ کوئی غیر معمولی طاقتیں نہیں رکھتے کہ جس کو جائیں وہ نوازتے پھریں اور نقصان پہنچاتے پھریں۔ اور پھر فرمایا کہ انہوں نے گھڑے ہوئے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے، یعنی جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اسی طرح مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک ہے اس سے، ان باتوں سے جو یہ گھڑتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، اس کی تو کوئی بیوی نہیں ہے۔ تو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں، تو وہ یہ بھی بتائیں کہ پھر اللہ کی بیوی کون ہے۔ فرمایا کہ تمہارا رب ان چیزوں سے پاک ہے، وہ
وہ ہے تمہارا رب جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے. یعنی جن کو اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں کہہ رہے ہیں، اللہ ان کا خالق ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہیں. اور پھر فرمایا کہ اللہ کو ایسی چیز نہیں ہے کہ جو حصی چیز ہے جس کو تم ٹٹول سکو اور دیکھ سکو. لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے. اور وہ آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ باریک بین ہے، خبر رکھنے والا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکار رہے ہیں، تم ان کے ان معبودوں کو برا بھلا نہ کہو، ورنہ وہ ضد میں آ کر اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے. حالانکہ اللہ کو تو سارے مشرک بھی مانتے ہیں، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جب کسی ایسے ان کے معبود کے بارے میں بات کی جائے جس کو وہ اللہ کے سوا پوج رہے ہوں، خواہ وہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، ولی ہو، یا کوئی بالکل بناوٹی وہمی چیز ہو جس کا کوئی وجود نہیں، تو پھر جواب میں آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ اچھا تمہارا اللہ کیا ہے، اس کو بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی باتیں شروع کر دیں گے، تمہارا اللہ گویا کہ ان کا نہیں ہے. تو اس طرح مسلمانوں کا بھی یہ حالت ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو بالکل کافر اور مشرک ہیں تو وہ پھر جواب میں اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ کام نہ تم کرو اس طرح گویا کہ تم ان سے اللہ کو گالیاں دلوا رہے ہو. یہ ایسی بات ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے میں جو اپنے والدین کو گالیاں دیتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا کہ والدین کو کون گالیاں دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو دوسروں کے والدین کو گالیاں دیتے ہیں، تو جواب میں وہ جب ان کے والدین کو گالیاں دیں گے تو گویا کہ وہ اپنے ہی والدین کو گالیاں دلوانے والے بنے ہیں. تو اسی طرح جو دوسروں کے اس طرح کے معبودوں کو گالیاں دیں گے تو گویا کہ وہ سبب بن رہے ہیں اللہ کو گالیاں دلوانے کا. تو اسلام یہ نہیں چاہتا کہ اس طرح کا انداز اختیار کیا جائے. دلیل کے ساتھ بات ہونی چاہیے، کسی کے سامنے دلیل کے ساتھ حق اور باطل واضح کر دیا جائے. جب حق اور باطل واضح ہو جائے گا کہ لوگ خود پہچان لیں گے کہ یہ شرک ہے اور یہ غلط ہے چیز. گالیاں دینے سے تو لوگ غصے میں آئیں گے، جذبات میں آئیں گے، ضد اور ہٹ درمی میں مبتلا ہوں گے، اس لیے کہ جن سے وہ محبت کرتے ہیں اپنے معبودوں سے، جب ان کو برا بھلا کہا جائے گا تو وہ تو پھر بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو یہ طریقہ نہیں ہے مناظرہ بازیوں کا جو آج کل اختیار کیا جاتا ہے، برا بھلا کہنا اور گالیاں دینا اور کسی کو مخاطب کر کے تم گمراہ ہو، تم مشرک ہو. تو یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے. قرآن نے ہمیں یہ طریقہ بتایا کہ نصیحت کرو اچھے طریقے سے، حکمت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ. اس طریقے سے نصیحت کی جائے تو لوگوں پہ اثر ہوتا ہے.